دروازے سے انٹر ہونے کی دیر ہی تھی شاپ پہ، بریانی کی شاپ پہ پہنچا. پھر میں نے آرڈر کیا کہ یار مجھے بریانی چاہیے 200 روپے کی. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. یار سوچ رہا ہوں اپنی پریشانی آج آپ سے شیئر کر دوں، لیکن اس پریشانی کے باوجود بھی الحمدللہ چہرے پہ اسمائل ہی ہے. یار 2 دن سے میری بیٹی آئی تھی اسلام آباد سے، میری پنڈی سے بیٹی آئی تھی، وہ گم ہو گئی ہے. تقریباً اس میں 70,000 سے 80,000 کے درمیان سگریٹ تھے. مجھے پتہ چلا ہے کہ ٹرک والے نے وہ بیٹی کہیں گم کر دی ہے، کسی کے پاس چھوڑی ہے، لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تقریباً 2 دن گزر گئے ہیں، تو پھر آج مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بیٹی میری دکاندار کے پاس ہے، تو چلتے ہیں اس کی طرف. اور بس اسی پریشانی کے اندر میں سیدھا بازار پہنچ گیا. بازار پہنچا تو ہمیشہ کی طرح روڈ کے کھڈوں نے میرا سواگت کیا، اور صبح صبح کا ٹائم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دکانیں وغیرہ اوپن ہو گئی ہیں، گاڑیاں آ جا رہی ہیں، فروٹ شاپس اوپن ہو گئی ہیں ہر طرف، اور لوگ آ جا رہے ہیں، بازاروں سے خریداری کر رہے ہیں. تو میں چلا، میری بائک کے اندر فول کم تھا، تو ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا تھا کہ یار میرا کارٹن گم ہو گیا. اللہ کرے میرا کارٹن وہیں اسی شاپ پہ ہو جہاں پر مجھے بتایا گیا ہے، وہاں پر پہنچوں اور مجھے کارٹن میرا مل جائے. تو بس بائک کے اندر فیول بھی کم تھا، پمپ کے اوپر پہنچا، بائک کھڑے تھے سامنے، بس انہیں کہنا تھا کہ یار فیول ڈال دیں. تو بس انہوں نے شب سے فیول ڈال دیا، اور گپ شاپ کرنے کے بعد پیمنٹ کی، اور انہوں نے میرا چینل بھی سبسکرائب کیا، اور فیس بک پیج بھی میرا وہاں پر بھی سبسکرائب کر کے وکٹری کا نشان دیا، اور وہاں سے چلتے بنے. تو وہاں سے چلنے کے بعد میں سیدھا آفی پکنک پوائنٹ پہ پہنچا. یہ ہمارے دوست ہیں، ہماری گاؤں کی شاپ پہ الطاف بھائی. مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ کارٹن ان کے پاس ہے، بس دکان کے اندر انٹر ہی ہونا تھا، انہوں نے ایک دم سے مجھے دیکھ کر میری بلٹی باہر نکال دی. میں نے بھی الحمدللہ کہ یار کہ مجھے میرا کارٹن مل گیا ہے الحمدللہ. شاپ سے کارٹن اٹھانے کے بعد سیدھا فٹ سے میں نے اپنے بائک کے اوپر رکھا، اور دل میں بہت خوش تھا کہ الحمدللہ کہ یار میرا کارٹ مجھے نقصان نہیں ہو. اپنے گھر پہ پہنچایا کارٹن کو. گھر کے باہر پہنچنے کے بعد پھر میں نے اس کارٹن کو اوپن کیا تو اس کے اندر مونٹ سگریٹ اور ایل ایجنس وغیرہ پورے تھے. تو پھر آرام سے میں نے اپنی بائک کا ڈھکن اوپن کیا. اس کے بعد میں نے کارٹن بھی اوپن کر دیا تھا، کارٹن میں سے کچھ سگریٹ نکالے جو میرے پاس آرڈر تھے. آج میں نے ایک سیلس مین کو آرڈر بھی دینا تھا، اس کے گھر پہ جا کے اس کو مال پہنچانا تھا. اس کے علاوہ کافی سارے آرڈر تھے پہنچانے تھے. میں نے یہ بائک کے اندر میں نے سب رکھ دیے سگریٹ وغیرہ، اور پھر ساتھ کچھ تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی. تو میں چلا گیا سیدھا گھر کے اندر، پانی وغیرہ پیا، تھوڑا ریسٹ کیا. بس آرڈر ڈیلیور کرنے جا ہی رہا تھا کہ مجھے ایک شاپ کیپر کی کال آ گئی کہ یار آتے وقت میرے لیے کچھ ہول سیل کی شاپ سے آپ نے پیمپر وغیرہ لے کے آنے. تو میں سیدھا پہنچ گیا شاپ پر، ہول سیل کی شاپ پر پہنچا. تو انہوں نے ہمیں خبر سنا ہی دی کہ ہمارے پاس پیمپر موجود نہیں ہے، ختم ہو گئے ہیں. تو پھر میں نے اپنے کسٹمر کو کال کی، انہیں بتایا کہ یہاں پر پیمپر موجود نہیں ہے، ختم ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ دوسری شاپ پہ چلے جائیں. دوسری شاپ پہ گیا، پھر میں نے ان کو وہاں پر جا کے پھر کال کی. تو وہاں پر جا کے پھر کچھ تھے، تو پیمپر کا ریٹ ان کے پاس تھوڑا زیادہ تھا. تو پھر کسٹمر نے معذرت کی کہ یار مجھے وہ وہاں سے پیمپر نہیں چاہیے، میں خود مارکیٹ جاؤں گا، وہاں سے پرچیز کر لوں گا خود ہی. تو آپ برائے مہربانی میرا آرڈر پہنچا دیں. میں سیدھا پہنچ کے ان کی شاپ کے اوپر، ان کی شاپ پر پہنچا تو حمزہ بھائی خود شاپ پہ موجود نہیں تھے. پھر میں نے ان کو کال کی، انہوں نے فون پہ مجھے بتایا کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں. یہ حمزہ بھائی کے 2 چھوٹے بھائی، ان سے گپ شپ کرنے کافی ٹائم گپ شپ کی. انہوں نے کہا یار ہمیں بھی آپ کے ولاگ میں آنا چاہتے ہیں. مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی. پھر میں نے چلر اوپن کیا، وہاں سے ڈیو کا ٹین اٹھایا، لیکن حمزہ بھائی کے چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا کہ یار آپ میرے کہنے پہ پیپسی پی لیں. پھر میں نے پیپسی کا ٹین اٹھایا اور دستی سے پکڑ کے میں نے گٹک لیا. ٹن میں گٹک ہی رہا تھا کہ حمزہ بھائی بھی ایک دم سے پہنچ آئے اور میری بائک کے پاس سیدھے اور آیا، اور اپنا وہاں سے اسٹاک وغیرہ نکالا اور اپنی شاپ کے اندر لے گئے. پھر کچھ حساب کتاب کرنے لگے. اس کے بعد میں نے بھی حمزہ بھائی سے کافی گپ شپ کی. حمزہ بھائی نے پھر مجھے پیمنٹ کی وہاں سے، اور ان کو میں نے وہاں سے اللہ حافظ کہا، اور سیدھا انہوں نے بائے بائے ٹاٹا کیا. اور حمزہ بھائی کی شاپ سے نکلنے کے بعد پھر راستے سے جا ہی رہا تھا کہ مجھے دوسرے سیلز مین بھائی بھی مل گئے جو کہ نسوار وغیرہ بھنڈ روٹی سیل کرتے ہیں، بڑے پرانے اور تجربہ کار سیلز مین ہیں. انہوں نے گپ شپ ہوئی، انہوں نے وکٹری کا نشان دیا، اور گپ شپ کرنے کے بعد وہاں سے نکل گئے اور آرڈر ڈیلیور کرنے ماجد بھائی کے گھر، یعنی کہ دوسرے سیلز مین تھے، ان کے گھر پہنچا، اور سگریٹ وغیرہ ان کے نکالے اور ان کے دروازے پہ دستک دی. ان کے والد صاحب باہر آئے، ساتھ چھوٹا بھائی آیا اور اپنا آرڈر وغیرہ اٹھایا اور ساتھ لے گئے. میں نے ماجد بھائی چونکہ گھر پہ موجود نہیں، مارکیٹ کے اندر تھے، میں نے کال کی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی پیمنٹ ایزی پیسہ میں آ جائے گی. پھر میں وہاں سے نکلا. تیسرا آرڈر ڈیلیور کرنے کے لیے میں نکلا ہی تھا کہ مجھے راستے میں بیگم کی کال لگی کہ آپ نے آتے وقت بریانی وغیرہ لے کے آنی ہے. تو میں نے بھی ہاں ملائی اور سیدھا پہنچ گیا شاپ پہ، اور شاپ پہ پہنچا اور تیسرا آرڈر ڈیلیوری کر رہا تھا، لیکن ان کی شاپ بند تھی. پھر میں نے سوچا ان کا آرڈر ان کو شام کو ہی ڈیلیور کر دوں گا انشاءاللہ. تو پھر میں سیدھا پہنچ کے اپنے بازار میں بریانی کی شاپ پہ پہنچا. پھر میں نے آرڈر کیا کہ یار مجھے بریانی چاہیے 200 روپے کی. 200 کی بریانی لی، اور لینے کے بعد پھر میں نے پیمنٹ کی بریانی کی، اور بازار سے نکل ہی رہا تھا کہ مجھے بہت ہی عزیز اور پیارے دوست مل گئے. ان کے ساتھ کافی ٹائم گپ شپ اور ٹائم سپینڈ کیا بازار میں، اور اس کے بعد میں سیدھا نکل گیا اپنی گھر کی جانب. تو خوشی سے اپنے گھر کی جانب بھی جا رہا تھا کہ بس اپنی بیٹی کے لیے بھی کچھ رس وغیرہ بیکری سے لیے، اور اس کے بعد میں سیدھا پہنچ گیا گھر. بس دروازے سے انٹر ہونے کی دیر ہی تھی
چونکہ میں صبح سے گھر پہ موجود نہیں تھا اس لیے میری بیٹی پریشان ہو رہی تھی، تو میں نے بھی پھر اپنی بیٹی کو اٹھایا، لاڈ پیار کیا، خوب ہلا گلا کیا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں۔